السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضا سے میکرو اکنامکس کے 34 لیکچر میں ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے چند ایک لیکچرز میں ہم نے ایگریگیٹ ڈیمانڈ اینڈ ایگریگیٹ سپلائی کرو کے بارے میں ڈسکشن شروع کی تھی. اٹ از کامنلی اگریڈ امنگ دی اکانومسٹ کہ شارٹ رن فلکچویشنز ان دی اکانومی کین بی بیسٹ ایکسپلینڈ ود دی ہیلپ آف دی ایگریگیٹ ڈیمانڈ اینڈ ایگریگیٹ سپلائی ماڈل. Therefore, ہم نے ISLM کرو کی مدد سے ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو کو ڈرائیو کیا اور اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ لیٹس لک ایٹ دی ادر سائڈ آف دی پکچر. پچھلے لیکچر میں بیسیکلی ہم نے اسی دوسرے سائڈ آف دی پکچر وچ از دی ایگریگیٹ سپلائی کرو اس کے بارے میں ڈسکشن شروع کی تھی. لیکن اس سے پہلے ہم نے جو ہے ایگریگیٹ سپلائی کرو کو دو مختلف کانٹیکس میں آلریڈی بھی ڈسکس کر چکے ہوئے تھے ہم، جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے کلاسیکل اکانومسٹ کی فلاسفی کو، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ لانگ رن میں پرائسز ایڈجسٹ کرتی ہیں اور اکانومی الٹیمیٹلی جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے ایٹ دی فل امپلائمنٹ لیول آف آؤٹ پٹ، اور اس فل امپلائمنٹ لیول آف آؤٹ پٹ پہ ان امپلائمنٹ جو ہے وہ برابر ہوتی ہے نیچرل ریٹ آف ان امپلائمنٹ کے. دوسری طرف ہم نے یہ کہا تھا کہ شارٹ رن میں نارملی پرائسز آر ٹیکن ایز اسٹیکی اور دی سلگش ایڈجسٹمنٹ ان دی پرائسز، اور ہم نے ایک ایکسٹریم سینیریو لے لیا تھا جس میں ہم نے بات کی تھی کہ ہمارا شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو جو ہے وہ ہاریزونٹل ہوگا. لیکن پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کو ڈسکشن کو تھوڑا سا آگے بڑھایا اینڈ وی سیڈ کہ ان جنرل اکانومسٹ دے ڈو ایگری آن دی فیکٹ کہ ہمارا شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو شوڈ بی آپورڈ سلوپنگ. لیکن اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے دی لاجک بیہائنڈ دس آپورڈ سلوپنگ شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو جو ہے اس کے پیچھے مختلف تھیوریز اکانومسٹ جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں، اور ان میں سے 3 کامنلی یوز تھیوریز یا ایکسپلینیشن آف دی شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو وچ از آپورڈ سلوپنگ وہ پیش کی جاتی ہیں. اور وہ جو تینوں تھیوریز تھیں وہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کی. اس لیے میں یہ چاہوں گی کہ آج کا لیکچر جو کہ کنٹینیوشن ہی ہے پچھلے ہی لیکچرز کی، اینڈ وی آر اسٹل آن دی ٹاپک آف دی ایگریگیٹ سپلائی کرو، تو آئی ووڈ لائک ٹو ریوائز وٹ وی ہیو ڈن ان دا پریویس لیکچر. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ کہا کہ دیر آر 3 ماڈلس، اور ان ماڈلس میں سب سے پہلا ماڈل تو تھا اسٹیکی ویجز کا. اب اسٹیکی ویجز کے ماڈل میں بھی سے کہ ان دا شارٹ رن ویجز آر اسٹیکی. تو جب شارٹ رن میں ہمارے پاس ویجز اسٹیکی ہیں اور ہمارے پروڈیوسر جو ہیں وہ ورکرز کو ہائر کرتے ہیں بیسڈ آن دی ریئل ویجز. اب اس سینیریو میں اگر پرائس لیول بڑھ جاتا ہے تو ریئل ویجز کم ہو جاتی ہیں فار اے گیون لیول آف دی نامینل ویج ریٹ، اور ریئل ویجز کے کم ہو جانے کی وجہ سے ورکرز کو امپلائر جو ہیں وہ زیادہ ہائر کرتے ہیں. دی امپلائمنٹ آف دی لیبر جو ہے یا کوانٹٹی آف دی لیبر ہائرڈ بائی دی پروڈیوسر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور کوانٹٹی آف لیبر ہائرڈ بڑھنے کی وجہ سے آؤٹ پٹ لیول جو ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے. اوور آل وٹ وی سی ہیئر از کہ جب پرائسز بڑھتی ہیں تو تھرو دی ہائرنگ آف مور لیبرز ہمارا آؤٹ پٹ لیول بڑھ جاتا ہے. اور جب ہم شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو کو ڈرا کرنا چاہتے ہیں ان دی پرائس اینڈ دی آؤٹ پٹ ایکسس میں، تو وی سی اوور آل اپورڈ سلوپنگ شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو. دوسرا جو ہمارا ماڈل تھا امپرفیکٹ انفارمیشن ماڈل، اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس لیٹس اسیوم کہ ایک وقت میں ایک پروڈیوسر ایک ہی پروڈکٹ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دی نمبر آف پروڈکٹس دیٹ پرٹیکولر پروڈیوسر کنزیومس دے آر مینی. اب اس پروڈیوسر کو اس پروڈکٹ کے بارے میں جو وہ پروڈیوس کرتا ہے فل انفارمیشن ہے، جبکہ دوسری پروڈکٹس کے بارے میں اس کے پاس فل انفارمیشن اویلیبل نہیں ہوتی. اس لیے دی پروڈیوسر ٹرائز ٹو ریلائی آن دی اوور آل پرائس لیول. ان جنرل کیا ہوتا ہے کہ جب پرائس لیول بڑھتا ہے تو جو پروڈیوسر ہے اس نے اپنا آؤٹ پٹ کے پروڈکشن کا ڈیسیشن یا کوانٹٹی سپلائڈ کا ڈیسیشن جو ہے وہ ریلیٹو پرائس پہ کرنا ہے. اینڈ ہاؤ ڈو وی ڈیفائن دی ریلیٹو پرائسز کہ پرائس آف دی پروڈکٹ وچ دی پروڈیوسر از پروڈیوسنگ ڈیوائڈیڈ بائی دی اوور آل پرائس لیول. تو جب چینجز آتی ہیں اوور آل پرائس لیول میں تو پروڈیوسر یہ سمجھتا ہے کہ ریلیٹو پرائسز جو ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں، اینڈ سپوز
प्रोड्यूसर अज्यूम्स कि ओवरऑल प्राइस लेवल कम होने की वजह से या ज़्यादा होने की वजह से जब रिलेटिव प्राइस में चेंज आई है तो प्रोड्यूसर जो है वो अपनी क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो कम या ज़्यादा करता है। तो इस वजह से जब ओवरऑल प्राइसेस में कमी पैदा होती है और वो ओवरऑल प्राइसेस जो है अफेक्ट करती हैं रिलेटिव प्राइसेस ऑफ द प्रोड्यूसर को, एंड अल्टीमेटली वी गेट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस लेवल एंड द क्वांटिटी सप्लाई। तीसरा जो हमारा मॉडल था दैट वाज अबाउट द स्टिकी प्राइसेस, एंड वी सेड इन द शॉर्ट रन द फर्म्स दे डू नॉट चेंज देयर प्राइसेस और रिवाइज देयर प्राइसेस क्वाइट ऑफनली। रीजन बीइंग कि फर्म जो है उनके लिए इट बिकम्स डिफिकल्ट to change the prices frequently because of the menu cost, कि उनको जो है प्राइस रिवाइज करने के लिए लिस्ट को रिवाइज करना पड़ता है एंड देन दे हैव टू सर्कुलेट इट इन द कंज्यूमर्स एंड इट नीड्स टाइम एंड मनी। दूसरी तरफ कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप जो है अगर लॉन्ग टर्म ऑन गोइंग बेसिस पे है तो इस सिनेरियो में भी प्रोड्यूसर जो है उन रिलेशनशिप को कंटिन्यू करता है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के साथ। इसलिए शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर प्राइसेस फ्लक्चुएट भी करती हैं तो अपने इन लॉन्ग रिलेशनशिप वाले कस्टमर्स को जो है प्राइस रिवीजन के साथ अफेक्ट नहीं होने देते। इसके अलावा इन जनरल गुड फर्म्स जो हैं वो अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना चाहते बाय रिवाइजिंग द प्राइसेस वेरी फ्रीक्वेंटली। दे डू नॉट वांट टू लूज देयर कस्टमर्स। इसलिए इन सब वजूहात की बिना पे इट इज़ जस्टिफाइड टू अज्यूम कि इन द शॉर्ट रन जो है वो प्राइसेस आर स्टिकी। लेकिन हाउ वी डिराइव द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इन द स्टिकी प्राइस मॉडल जो कि अपवर्ड स्लोपिंग है, यानी जब हम प्राइसेस लेते हैं इन द एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे और जब हम आउटपुट लेते हैं एक्स एक्सिस में तो किस तरह हमारे पास एक अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व आता है इन द शॉर्ट रन। तो उसके लिए वी मेड सर्टेन अजम्पशन एंड वी सेड कि लेट्स अज्यूम कि हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्म्स। एक वो फर्म्स हैं जो कि प्राइसेस जो है उन्होंने खुद डिटरमिन करनी है, दे हैव द फ्लेक्सिबल प्राइस मॉडल, और दूसरी तरफ हमारी ऐसी फर्म्स हैं जो कि प्राइसेस जो हैं वो स्टिकी एज गिवन लेके चलती हैं। तो दोनों को जब हम एड अप करते हैं दोनों ही प्राइस लेवल्स को तो वी कम अप विद द ओवरऑल प्राइस लेवल। तो इससे पहले कि हम आज का लेक्चर शुरू करें तो मैं थोड़ा सा पिछला लेक्चर जो है स्टिकी प्राइस मॉडल ही के कॉन्टेक्स्ट में जो है उसको लेके आगे बढ़ूंगी और उसमें ये देखूंगी कि इस टू ग्रुप्स फर्म्स के मॉडल में हम किस तरह अपवर्ड स्लोपिंग जो है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो डिराइव करते हैं और किस तरह हमारा ओवरऑल प्राइस लेवल जो है इट बॉइल्स डाउन टू द सेम इक्वेशन ऑफ द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व विच वाज एप्लीकेबल टू द प्रीवियस टू मॉडल्स। पिछले दो मॉडल्स में भी और इन द बिगिनिंग ऑफ दिस प्रीवियस लेक्चर हमने ये कहा था कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व की इक्वेशन जो है दैट इज के P इज इक्वल टू PE प्लस अल्फा टाइम Y माइनस Y बार। तो ये तीनों मॉडल्स भी इसी इक्वेशन के ऊपर बेस करते हैं फाइनली, एंड वी विल लुक एट द स्टिकी प्राइस मॉडल वर्जन ऑफ दिस शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। उसके बाद वी विल बी रिलेटिंग द इन द शॉर्ट रन द कॉन्सेप्ट ऑफ द इन्फ्लेशन एंड द अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमीज में दीज आर द टू मेजर इश्यूज, एक है इन्फ्लेशन रेट और दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, और दोनों का जो आपस में रिलेशनशिप है दैट इज एक्सप्लेन इन द शॉर्ट रन विद द हेल्प ऑफ द फिलिप्स कर्व। तो फिलिप्स कर्व को हम डिस्कस करेंगे। विल आल्सो टॉक अबाउट द रीजंस फॉर द इन्फ्लेशन के कॉस्ट पुल एंड द डिमांड कॉस्ट पुश एंड द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। विल डिस्कस द सैक्रिफाइस रेशियो एंड देन द रिलेटेड इश्यूज। तो इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर शुरू करूं आई विल गो बैक a bit on this sticky price model. तो जिस overall summarization of the sticky price model जो है that is done with the help of this particular slide here. कि इस slide में हमने ये कहा है कि हमारे पास जो average supply equation which is applicable to all the three models, the same is true for the sticky price model. That is y is equal to y bar plus alpha time P minus PE. Where our alpha is equal to S over 1 minus SA. Now in contrast to the sticky wage model, the sticky price model implies a pro-cyclical real wage. अभी जब हमने शुरू में sticky wage model को देखा था तो we said
کہ جو فائنل ریزلٹ تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہماری ریئل ویجز اینڈ دی آؤٹ پٹ چینجز دے ور گوئنگ ان دا اپوزٹ ڈائریکشن، اور ان کا جو ریلیشن شپ تھا دیٹ واز کاؤنٹر سکلیکل. اس کے بعد جب ہم نے ریئل لائف میں ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس ہائپوتھیسس کو یا اس ریزلٹ آف دی اسٹکی ویج ماڈل کو دیکھنا چاہا تو وی لکڈ ایٹ دی ڈیٹا سیٹ اینڈ وی سا کہ ڈیٹا سیٹ ڈڈ ناٹ سپورٹ دیٹ کاؤنٹر سکلیکل ماڈل. اب جب ہم ڈسکس کرتے ہیں اسٹکی پرائس ماڈل کو تو اس میں ہمارے پاس جو ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہا ہے بٹوین دی ریئل ویجز اینڈ دی آؤٹ پٹ دیٹ از سکلیکل. اینڈ ہاؤ از دیٹ ٹرو؟ دیٹ سپوز aggregate output falls, then firms see a fall in demand for their products. Firms with sticky prices reduce production and hence reduce their demand for labor. The leftward shift in the labor demand causes the real wages to fall. اب ہم انہی تین ماڈلس کو جو ہے وہ sum up کریں گے with the help of this particular graph. So here we have the three models of the aggregate supply curve. We have taken the income on the x-axis and the price level on the y-axis. The long-run aggregate supply curve is a vertical line, whereas the short-run aggregate supply curve is an upward sloping curve, where we say y is equal to y bar plus alpha times p minus pe. Now this is the common equation for all of the three models. Now each of the three models of aggregate supply imply the relationship summarized by the short-run aggregate supply curve and the equation which is written on that in the particular curve. If our actual prices are greater than the expected price level, then what happens? ہماری output level جو ہے that is higher than the equilibrium level of output y bar or the full employment level of output y bar. Therefore, ultimately کیا ہوگی؟ There will be a pressure on the prices to go up and the economy will move back to the full employment equilibrium level. دوسری طرف when prices are less than the expected prices, then what will happen? Our output level will be below the full employment level of output and ultimately there will be decrease in prices and the output will move towards the full employment level of output y bar. Now let's look at the shift in the aggregate demand and then see what will happen to the equilibrium level and what will be the role of the short-run aggregate supply curve. For that, we have used this particular graph. For the short-run aggregate supply curve, we are using the same equation where we are saying y is equal to y bar plus alpha times p minus pe. Here, the vertical line long-run average supply curve is drawn at the full employment level of output y bar. Initially, our aggregate demand curve AD1 is intersecting our short-run aggregate supply curve S1 and it is also intersecting at the point where output level is at the full employment level of output y bar. تو اس پوائنٹ کے اوپر ہمارے پاس P1 which is the initial equilibrium price level is equal to P1E and that again is also equal to P2E. تو جب ہم دیکھتے ہیں اس پرائس لیول کو تو this price level will continue in future. So the expected prices are the same. یعنی what we have here is P1E is also equal to P2E. اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اگر ہماری ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو کو جو ہے وہ ایک پازیٹیو شاک آتا ہے اینڈ دی شاکس دے آلویز شفٹ دی کرو. دی شاکس آر ایکسٹرنل ٹو دی سسٹم. سو لیٹس اسیوم کہ ہمارا ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو ود اے پازیٹیو شاک شفٹ فرام AD1 ٹو AD2. اور جب بھی ہماری ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور ہم آلریڈی اگر فل امپلائمنٹ لیول آف آؤٹ پٹ وائی بار پہ ہوں تو it will result in an output level which is higher than the full employment level of output. اور اس کا result کیا ہوتا ہے as we have discussed in the previous lectures as well کہ جب ہمارے پاس output is higher than the full employment level of output تو prices کے اوپر pressure ہوگا to move upward. So the same thing is happening over here کہ جب ہمارے پاس positive shock ہے for the aggregate demand curve then the output moves above the natural rate and the price level moves above the level people had expected. Over time کیا ہوتا ہے کہ but before that what we look at here is کہ AD curve جو ہے move کرتا ہے AD1 سے AD2 کے اوپر. ہمارا price level جو ہے that is P2 and the output level is Y2. People they start expecting higher prices because now the
output level is higher than the full employment level of output. And with that increase in the expected prices, हमारा short run aggregate supply curve will shift towards left. So our short run aggregate supply curve SRAS1 moves to SRAS2, and the economy comes back to the full employment level of output Y bar, but at a higher price level P3. So over time PE rises and your short run aggregate supply curve shifts up and the output returns to its natural rate of output. تو یہ تو تھے ہمارے 3 ماڈل about the determination of the slope of the short run aggregate supply curve, which we said is positive. And then we summarized and we said کہ in the nutshell what we get is کہ all the 3 models, they give us a positive relationship between the price and the output level with the help of the same equation. اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں the relationship in the short run between inflation and the unemployment. اور یہ short run relationship between the inflation and the unemployment is explained with the help of the well-known curve which is known as the Phillips curve. So Phillips curve basically tells us a negative correlation or relationship between the inflation and unemployment. Okay, whenever a country wants to control the inflation, then the cost of controlling the inflation is an increase in the unemployment. And if the country wants to increase the employment level in an economy, which means that they want to reduce the unemployment level, then it comes at the cost of the higher inflation. So basically ہمارا Phillips curve جو ہے that is based on 3 components. It has 3 components in it and we have reflected those components on this slide here. The Phillips curve states that inflation rate pi depends on 3 things. The first one is expected inflation, pi e. Then is the cyclical unemployment, and the cyclical unemployment basically is the deviation of the actual rate of unemployment from the natural rate of unemployment. And finally the supply shock, which is represented by V. So we can write down the Phillips curve equation as pi is equal to pi e, expected inflation, minus later time u minus un. U is the actual rate of unemployment and un is the natural rate of unemployment, plus V, which represents the supply shocks, where beta is a positive number and that is determined exogenously. It is a constant. But when we look at the relationship between the unemployment and the rate of inflation, which is reflected by the beta, beta carries a negative sign, which means that these 2 variables are negatively related. Overall, Phillips curve, جیسے کہ میں نے پہلے کہا, it explains the relationship between the inflation and the unemployment. And we said that there are 3 determinants. ان determinants میں سے ایک ہے ہماری expected inflation rate, دوسرا ہے ہمارا deviation of the actual unemployment from the natural unemployment rate, and finally is the supply shock B. اب ہم جیسے کہ پچھلے لیکچر میں تھا کہ شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو کو ہم نے یہ کہا تھا کہ اٹ از اے ریلیشنشپ, شارٹ رن ریلیشنشپ بٹوین دی پرائس اینڈ دی کوانٹٹی سپلائی. اور اس میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ شارٹ رن میں ہمارے پاس پرائس اینڈ دی آؤٹ پٹ ود دی ہیلپ آف دی شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو وچ از اپورڈ سلوپنگ, دے آر پازیٹیولی ریلیٹڈ. اب اس انفلیشن اینڈ انمپلائمنٹ کی مدد سے جو کرو ہم ڈرائیو کرتے ہیں دیٹ از دی فلپس کرو, اینڈ وی سے کہ ان کا ریلیشن شپ آپس میں کیا ہے کہ انمپلائمنٹ اینڈ دی انفلیشن دے آر نیگیٹیولی ریلیٹڈ. سو وی کین آلسو ڈیرائیو the Phillips curve from the short run aggregate supply curve. So in order to derive the Phillips curve from the short run aggregate supply curve, we need to start with the equation of the short run aggregate supply curve. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ کہا تھا کہ دو we have 3 different models جو کہ explain کرتے ہیں short run aggregate supply curve کو, which was upward sloping, but they had the same common equation. اور وہ common equation لے کے اگر ہم چلیں تو وہاں سے we can derive the Phillips curve. So we have taken that short run aggregate supply curve equation as number 1. Y is equal to Y bar plus alpha times P minus PE. If we rearrange the terminologies here, we say
P is equal to PE plus 1 over alpha times y minus y bar. यानी prices जो है they are based on the expected prices plus 1 minus alpha times y minus y bar. आपको याद होगा कि हमने ये भी कहा था कि 1 over alpha is the slope of the aggregate supply curve. So here again 1 over alpha is giving us a relationship between the price and y minus y bar. And then equation number 3, P is equal to PE plus 1 over alpha y minus y bar plus we have added the supply shock. We said there are 3 determinants, therefore we are including the third determinant of the Phillips curve, which is the supply shock V. Then we also need the expression for the inflation. And how do we calculate the inflation? पिछले चंद एक लेक्चर्स में हमने ये कहा था कि इन्फ्लेशन को अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो वी टेक द करंट प्राइसेस एंड वी सब्ट्रैक्ट द प्रीवियस प्राइसेस फ्रॉम द करंट प्राइसेस and then we calculate the percentage change in the price level and that gives us the inflation. तो नेक्स्ट इक्वेशन में हमने बेसिकली इसी रेट ऑफ इन्फ्लेशन को इंट्रोड्यूस किया है टर्मिनोलॉजीज यूज करते हुए P as the current prices and P minus 1 as the previous prices. So in equation number 4 we said P minus 1, then current prices minus the previous year prices, they are equal to PE minus P minus 1 plus 1 over alpha times y minus y bar plus V. इस इक्वेशन में हमने क्या किया है कि we have added the term of P minus 1 on both sides of the equation. और वो हमने क्यों ऐड किया है? इसलिए किया है कि we want to bring the concept of the inflation in this particular equation. So in equation number 5 we say actual inflation is equal to expected inflation plus 1 over alpha times y minus y bar plus V. Now the Phillips curve basically gives us the relationship between the inflation and the unemployment. अब हमने inflation को तो introduce कर लिया. What we need to do now is कि we would like to introduce the concept of the unemployment. Now how can we introduce the concept of the unemployment? Unemployment को अगर हम introduce करना चाहते हैं, we have the deviation of the actual output from the natural rate of output. Therefore, we can use the Okun's law. Okun's law आपको याद होगा कि पिछले lectures में हमने कहा था कि deviation of the unemployment from the natural rate of unemployment and the deviation of the output from the natural rate of output, they are negatively related. इसलिए अब इस इक्वेशन में हम वो नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट से आउटपुट की डिविएशन को चेंज करेंगे विद एक्सप्रेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट और इसकी डिविएशन फ्रॉम द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड दैट वी हैव डन इन द नेक्स्ट इक्वेशन एंड देयर वी आर सेइंग इक्वेशन नंबर 6 1 over alpha into y minus y bar is equal to minus beta times u minus un. And the seventh, which is the last equation which gives us the expression for the Phillips curve, is inflation pi is equal to expected inflation pi e minus beta time unemployment minus the natural rate of unemployment plus V. And this was the expression we started for the Phillips curve. We said कि Phillips curve के 3 determinant है कि एक actual inflation which is based on the expected inflation plus the deviation of the natural rate of unemployment and the actual rate of unemployment plus the supply shock. और ये हमारी deviation of the actual rate of unemployment from the natural rate of unemployment जो है that gives us the cyclical unemployment. अब हम ओवरऑल जो है रिलेट करना चाहते हैं फिलिप्स कर्व को और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को. अभी पिछली स्लाइड में जब हमने स्टार्ट किया था शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व की इक्वेशन को, हमने कहा था कि नो मैटर कि वेदर वी गो फॉर द फर्स्ट मॉडल, सेकेंड मॉडल और द थर्ड मॉडल फॉर एक्सप्लेनिंग द अपवर्ड स्लोपिंग शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ऑल ऑफ दिस मॉडल दे हैड अ कॉमन इक्वेशन. इसलिए हम उसी कॉमन इक्वेशन को लेके चलते हुए फाइनली हमने क्या किया, वी एंडेड अप विद द फिलिप्स कर्व. और वो फिलिप्स कर्व जो है दैट गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड द अनएम्प्लॉयमेंट लेवल व्हिच वाज नेगेटिव.
اب اسی چیز کو ہم جو ہے اس سلائڈ پہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں, where we are taking the equation for the short run aggregate supply curve and we are also taking the equation for the Phillips curve. So short run aggregate supply curve की equation y is equal to y bar plus alpha times p minus pe. Phillips curve, inflation rate is equal to expected rate of inflation minus beta time u minus un plus v. So our short run aggregate supply curve tells us that the output is related to unexpected movement in the price level. And the Phillips curve tells us unemployment is related to the unexpected movements in the inflation rate. And that is true if we assume that economy is working at the natural rate of output. Yani agar full employment level exist karti ho, then we see these two relationships. Supply curve, short run aggregate supply curve, which says کہ اگر ہماری اکانومی از ایٹ دی فل امپلائمنٹ لیول تو پھر ہمارے پاس پرائسز جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ پرائسز پہ بیس کریں گی, اور دوسری طرف فلپس کرو میں ہم یہ کہیں گے کہ ہماری جو انفلیشن ریٹ ہے وہ بیس کرے گی ایٹ دی ایکسپیکٹڈ ریٹ آف انفلیشن. اب یہ ہے کہ لوگ جو ہے انفلیشن کے بارے میں کس طرح اپنی ایکسپیکٹیشن فارم کرتے ہیں. نارملی دیر از اے کامنلی یوز تھیوری and that theory is of the adaptive expectations. اب adaptive expectation میں یہ ہے کہ لوگ previous price levels کو دیکھتے ہوئے future price level کے بارے میں expectations form کرتے ہیں, and they basically assume کہ یہی price level کا trend جو ہے وہ continue کرے گا in future. In summary, کہ if we would like to throw some light on the adaptive expectation, so we can summarize it with the help of this slide here. Okay, adaptive expectations is an approach that assumes people form their expectations of future inflation based on recently observed inflation. A simple example is that if our expected inflation is equal to last year's actual inflation, then pi e is equal to pi minus 1. Therefore, our Phillips curve will be something like this, کہ pi is equal to pi minus 1 minus beta time u minus un plus v. کہ جب ہم بات کرتے ہیں انفلیشن کی تو نارملی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو پاسٹ انفلیشن ہے that will be carried over to the future. Therefore, they say کہ current inflation rate can be based on the past inflation rate. And therefore, if we want to write the same expression in the Phillips curve, what we will do is that we will replace the pi e, which is expected inflation, by pi minus 1. اب اسی سے ایک concept emerge ہوتا ہے which is known as the inflation inertia. اب inflation inertia basically is an expression which is written here. We say pi is equal to pi minus 1 minus beta times u minus un plus v. اب اس میں ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ once inflation has started, people keep on expecting کہ یہ انفلیشن جو ہے وہ کنٹینیو کرے گی ان فیوچر. کہ اگر ہمارے پاس ایک انفلیشنری ٹرینڈ موجود ہے تو وہ ٹرینڈ جو ہے وہ کنٹینیوسلی اکانومی میں پریویل کرتا رہے گا. سو ڈز اٹ میک سینس ان دا ریئل لائف؟ سو دی آنسر ٹو دس از کہ اگر کوئی ایکسٹرنل شاک اکانومی میں نہیں آتا تو nobody can break this inflation inertia. کہ inflation is a kind of tendency based on the adaptive expectation. کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آنے والی inflation is based on the past inflation تو وہ ایک inflationary trend اگر economy میں ایک دفعہ چل پڑا ہے تو that will be continuing. تو in order to explain more on the inflation inertia, so we have this کہ ہماری past information جو ہے اور the past inflation جو ہے influences the expectation of the current inflation, which in turn influences the wages and the prices that people are going to set. اب اسی سینیریو میں جب ہم کہتے ہیں it is an inertia, تو we would like to see کہ behind the scene what are the forces and those forces which cause the inflation. So normally we say کہ there are two sources. There are two causes or there are two sources or there are two types of rising and falling inflation. کہ جب بھی ہماری انفلیشن بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے
اس کے پیچھے نارملی وی ایزیوم اینڈ اٹ از ہسٹوریکلی اٹ از ٹیسٹڈ کہ دیر آر ٹو ٹائپس آف انفلیشن. ون از نون ایز دی کاسٹ پش انفلیشن اینڈ دی ادر از نون ایز دی ڈیمانڈ پل انفلیشن. کاسٹ پش انفلیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جب ہمارے پرائس لیول بڑھتے ہیں تو دیٹ از نون ایز دی کاسٹ پش انفلیشن. جبکہ ڈیمانڈ پل انفلیشن جو ہے دیٹ کمز فرام دی ایگریگیٹ ڈیمانڈ سائڈ, کہ اگر اکانومی جو ہے ایگریگیٹ ڈیمانڈ اس کی اتنی ہے کہ اکولیبریم از ایٹ دی لیول آف فل امپلائمنٹ لیول آف آؤٹ پٹ, تو اس سینیریو میں اب اگر ہمارے پاس ڈیمانڈ شاک آتا ہے, ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ شفٹ کرتی ہے ٹوورڈز رائٹ, تو کیا ہوگا کہ ہماری آؤٹ پٹ لیول از ابو دی فل امپلائمنٹ لیول آف آؤٹ پٹ, اور جس کی وجہ سے ہماری ان امپلائمنٹ لیول جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گی. جب ان امپلائمنٹ لیول کم ہو جاتی ہے تو دیٹ بیسیکلی از کمنگ ایٹ دی کاسٹ آف دی ہائر انفلیشن. تو دیز آر نارملی the two types of inflation or two causes of inflation. One is coming from the supply side, which is by increasing the cost of production. یعنی اگر ہمارے پاس کوئی سپلائی شاک آ جائے, فار ایگزامپل آئل پرائس شاک ہو, تو اس کی وجہ سے جو پرائسز میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہمارے انکریزنگ ٹرینڈ اور رائزنگ پرسنٹیجز آف پرائسز ہوتی ہیں, انفلیشن بڑھتی ہیں, تو دیٹ بیسیکلی از دی کاسٹ پش انفلیشن. ڈیمانڈ پل میں ہے جب ہمارے پاس ایکسیسو ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے آؤٹ پٹ لیول کو فل امپلائمنٹ لیول آف آؤٹ پٹ سے آگے لے جاتی ہے, ان امپلائمنٹ لیول بہت کم ہو جاتا ہے, بٹ اٹ کمز ایٹ دی کاسٹ آف دی ہائر انفلیشن. اب ہم اسی فلپس کرو کو which basically is explaining the relationship between the inflation and the unemployment, we would like to draw this particular curve. تو اس کے لیے we have the same equation, pi which is the inflation rate is equal to the expected inflation pi e minus beta time unemployment, actual unemployment rate minus the natural rate of unemployment plus v which is the supply shock. تو اس equation میں again we have the three sources for the inflation. One is the expected inflation, other is the cyclical unemployment, and the third is the supply shock of V. So in the short run, the policy makers, they face a trade-off between inflation and the unemployment. What we see here is a downward sloping Phillips curve. In the short run, we have taken the inflation on the y-axis and we have taken the unemployment on the x-axis. So at a particular point here, expected inflation plus V is on the vertical axis and the natural rate of unemployment is on the x-axis. But in the short run, there is always a trade-off. If the policy makers, they can try to control the inflation, as a result, unemployment rate increases. But on the other hand, if the policy makers, they try to decrease the unemployment, it comes at the cost of higher inflation. اب is it possible کہ ہمارے پاس اگر expected inflation بڑھ جاتا ہے تو how can we show it on the Phillips curve? Phillips curve میں as we have been seeing here, we are saying کہ there are three components, pi e minus beta u minus un plus v. اب اگر ہماری نیچرل ریٹ آف انمپلائمنٹ اسٹیز دی سیم اور اس وقت اگر ہماری ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ انکریز کر جاتی ہیں, لوگ جو ہیں وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں, پیپل دے ایڈجسٹ دیئر ایکسپیکٹیشنز اوور ٹائم, سو دی ٹریڈ آف اونلی ہولڈز ان دا شارٹ رن. فار ایگزامپل, این انکریز ان دی ایکسپیکٹڈ ریٹ آف انفلیشن ول شفٹ دی شارٹ رن فلپس کرو اپورڈ. یعنی اگر ہمارے پاس پہلے جو ہے انفلیشن ریٹ واز لو and now people expect a higher inflation rate, so in response to that our Phillips curve is going to shift towards right, as is shown with the broken line Phillips curve. But this inflation unemployment trade-off, which is reflected by the Phillips curve, is valid only for the short run. اب ہم بات کرتے ہیں sacrifice ratio کی, کہ جب ہم کہتے ہیں کہ Phillips curve جو ہے that is a trade-off between inflation and unemployment.
اینڈ پالیسی میکرز دے آلویز فیس اے ڈائلیما کہ انفلیشن کو اگر ہم نے کم کرنا ہے تو وٹ از دی کاسٹ ان ٹرمز آف دی ہائر ان امپلائمنٹ, یا ہم نے ان امپلائمنٹ کو کم کرنا ہے تو وٹ از دی کاسٹ ان ٹرمز آف دی ہائر انفلیشن. تو یہ سیکریفائس ریشو جو ہے بیسیکلی اٹ ایکسپلینس دی ٹریڈ آف بٹوین انفلیشن اینڈ ان امپلائمنٹ. So to reduce inflation, policy makers can contract aggregate demand, which will result in unemployment to rise above the natural rate of unemployment. The sacrifice ratio measures the percentage change of a year's real GDP that must be foregone to reduce inflation by 1 percentage point. Overall estimates vary, but typically people assume that the sacrifice ratio is 1 to 5. کہ اگر ہم 1% unemployment کم کرنا چاہتے ہیں تو in order to have that done we need to sacrifice 5% of our GDP. Suppose the policy makers they wish to reduce inflation and the target or the objective is to reduce inflation from 6% to 2%, which means that they want to reduce the inflation by 4%, and we also assume a certain sacrifice ratio, and let's assume کہ sacrifice ratio is 5. اب جب ہمارے پاس sacrifice ratio is 5, policy makers جو ہیں inflation rate کو as is reflected here they would like to reduce from 6% to 2%. Currently let's assume کہ economy is working at the full employment level of output, اور اب اگر انفلیشن ریٹ 6% ہے, پالیسی میکر جو ہیں اس انفلیشن ریٹ کو 6% سے کم کر کے 2% پہ لانا چاہ رہے ہیں. Sacrifice ratio is 5. How they can go about that 4% reduction in inflation? There are different ways to handle this. Reducing the inflation by 4 percentage point requires a loss of 4 into 5, that is 20% of 1 year's GDP. There can be alternatives available for the policy makers. The first alternative can be reduce GDP by 20% for 1 year, or they can reduce GDP by 10% for the 2 years, کیونکہ overall جو sacrifice ہے that is 4 into 5, that is 20% of the GDP. تو انفلیشن کو اگر انہوں نے کم کرنا ہے 6 سے 2% which is a reduction of 4%, تو اس کو اچیو کرنے کے لیے how much sacrifice they have to make, that is sacrifice ratio is 5. So in 1 year they can sacrifice 20% of the GDP, which is going to be a big loss for the economy. Another alternative can be they can spread it over a period of 2 years, 10% in year number 1, 10% in year number 2. There can be another possibility. We can say divide it equally on a period of 4 years, which means 5% per year for the coming 4 years. So the cost of disinflation is the lost GDP. One could use Okun's law to translate this cost into unemployment. جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ Okun's law جو ہے that defines a relationship between the deviation of the unemployment from the natural rate of unemployment and the deviation of the output from the natural or the full employment level of output. اور دونوں ہم نے یہ کہا کہ they are negatively related. اور اس کے لیے جب ہم انفلیشن اور آؤٹ پٹ کا ریلیشن شپ دیکھ رہے ہیں تو دوسری طرف اگر اکانومی میں ان امپلائمنٹ ریٹ زیادہ ہے تو ان امپلائمنٹ ریٹ کو کم کرنے کے لیے اگر ہمارے پاس سیکریفائس ریشو دی ہوئی ہے تو وی کین ٹرانسلیٹ کہ کتنی جی ڈی پی جو ہے وہ سیکریفائس کرنی پڑے گی, اور اس کے لیے ہمارے پاس اوکنس لا نارملی یہ کہتا ہے کہ اٹ از اے ریشو آف 1 to 2, کہ اگر ہمیں جو ہے 1% سے ان امپلائمنٹ کم کرنی ہے تو ڈیویشن جو ہے نیچرل ریٹ آف ان امپلائمنٹ 1% ہے, تو ڈیویشن فرام دی فل امپلائمنٹ لیول آف آؤٹ پٹ اینڈ ایکچوئل جو ہے دیٹ ول بی 2% نیگیٹولی ریلیٹڈ. تو اوور آل ابھی جو ہم نے ڈسکشن کی ہے اباؤٹ دی انفلیشن, وی سیڈ کہ پیپل دے ہیو دی اڈیپٹیو ایکسپیکٹیشنس کہ بیسڈ آن دی پاسٹ ایکسپیرئنس جو بھی انفلیشن ریٹ ہے
وہ ایزیوم کرتے ہیں کہ انفلیشن جو ہے وہ کنٹینیو کرے گی اور اسی کو ہم کہتے ہیں انفلیشن انرشیا. لیکن there is another alternative hypothesis about the inflation and we call it as the rational expectations. اب rational expectations میں people they keep a close eye on the expected rate of inflation plus they also collect the full information about the policy decision making. They collect information on the fiscal and policy measures, the targets and the objective which the policy makers have in their mind. Because all of these variables directly or indirectly they are going to affect the rate of inflation. کہ جیسے پچھلے ماڈلز میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم فزیکل ایکسپینشن کی بات کرتے ہیں یا مانیٹری ایکسپینشن کی بات کرتے ہیں, ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو جو ہے وہ شفٹ کرتا ہے آؤٹ ورڈ یا ان ورڈ. ایز اے ریزلٹ ہمارے پاس جو ہے ایکولیبرم لیول آف پرائسز چینج ہوتی ہیں اور ایکولیبرم لیول آف آؤٹ پٹ بھی چینج ہوتا ہے. تو ان ساری چینجز کو ریشنل ایکسپیکٹیشن والے لوگ جو ہیں دے کیپ ان مائنڈ کہ پالیسی میکر جو ہیں ان کی کیا کیا انٹینشنس ہیں, واٹ آر دی آبجیکٹو اینڈ وٹ کین بی فورکاسٹڈ اباؤٹ فیوچر. نا اب اسی ریشنل ایکسپیکٹیشن ہی کے سینیریو میں ہم جب بات کرتے ہیں انفلیشن کو کم کرنے کی, unless we have the full information about the policy makers' decisions and their objectives, we cannot talk about a scenario جس میں ہمارے پاس future expectation جو ہے that can play a role rightly on the current inflation rate. Overall اگر لوگوں کے پاس فل انفارمیشن ہو اور ان کو پتا ہو کہ آبجیکٹو کیا ہے, تو یہ جو ڈس انفلیشن ہے جو کہ ابھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر اکانومی فل امپلائمنٹ لیول پہ آپریٹ کر رہی ہے, انفلیشن ریٹ از 6% اینڈ دی پالیسی میکرز دے وانٹ ٹو برنگ اٹ ڈاؤن ٹو 2%, اور اس کے لیے ہم نے یہ کہا تھا سیکریفائس ریشو از 5. تو اوور آل 20% سیکریفائس ہیز ٹو بی میڈ from GDP. اس کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ there are different ways to handle this scenario کہ وہ ساری کی ساری 20% reduction in 1 year اور 10% for the coming 2 years اور 5% for the coming 4 years. تو کب ہمارے پاس انفلیشن جو ہے وہ پینلیس ہو سکتی ہے, that is rational expectation people they feel کہ اگر سینٹرل بینک جو ہے ویل ان ایڈوانس اپنی پالیسی اناؤنس کر دے تو دین دی کاسٹ آف انفلیشن ول بی پینلیس, اٹ ول بی لو. جیسے کہ پہلے ہم نے کہا کہ اگر اکانومی جو ہے از آپریٹنگ ایٹ دی فل امپلائمنٹ لیول آف آؤٹ پٹ وائی از اکول ٹو وائی بار, اور اس سیناریو میں اگر ہماری انفلیشن ریٹ از 6% اور پالیسی میکرز جو ہیں دے وانٹ ٹو برنگ اٹ ڈاؤن ٹو 2%, اف ناؤ دی سینٹرل بینک میکس این اناؤنسمنٹ دیٹ دی آبجیکٹو از to bring the inflation down from 6% to 2%. And people, they know very well about it, what is the policy objective and why they are pursuing it. Then with this full information, this inflation will become painless. And even in one go, if they reduce the inflation from 6% to 2%, although the sacrifice ratio is 5, still it does not remain that painful because people know what are the objectives of the central bank and what are the policy makers final target. ابھی تک ہم نے بات کی دو طرح کے ہائپوتھیسس کی, ایک تھی اڈیپٹیو ایکسپیکٹیشن اباؤٹ انفلیشن اور دوسری ہے ریشنل ایکسپیکٹیشن. اڈیپٹیو ایکسپیکٹیشن میں بیسیکلی وی ور فوکسنگ آن کہ پاسٹ میں جو انفلیشنری ٹرینڈ ہے اٹ ول کنٹینیو ان فیوچر انلیس کہ ریسیشن یا کوئی ایکسٹرنل شاک جو ہے اس پورے سرکل کو یا سائیکل کو جو ہے وہ چینج کر دے. جبکہ دوسری طرف جب ہم نے ریشنل ایکسپیکٹیشن کی بات کی تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے سیناریو جس میں لوگ جو ہیں وہ فل انفارمیشن ہے ان کے پاس فزیکل مانیٹری پالیسی کی آبجیکٹیوز اینڈ دی ٹارگیٹس آف دی گورنمنٹ دے آر نون ٹو دی پبلک. تو اس صورت حال میں اگر گورنمنٹ گوز فار دی ریڈکشن آف انفلیشن اور ان امپلائمنٹ اٹ بیکمس لیس پینفل. ابھی تک جو بات کی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی نیچرل ریٹ ہائپوتھیسس.
Our analysis of the cost of disinflation and of economic fluctuation in the preceding chapters, in previous lectures, whatever we have covered so far, is based on the natural rate hypothesis. In that natural rate hypothesis, what we say is changes in aggregate demand affect output and employment only in the short run. In the long run, the economy returns to the levels of output, employment and unemployment described by the classical model. کہ ابھی تک ہماری جتنی بھی پچھلی ڈسکشن تھی, in that discussion we assumed کہ shifts and the changes in the aggregate demand and the other variables, they will be affecting the prices and the output only in the short run. In the long run کیا ہوگا, economy will move back towards the full employment or the full employment level of output, which basically is a classical scenario. اب اس میں there is an alternative hypothesis, and that alternative hypothesis is known as the hysteresis. کہ what we say in this hypothesis is کہ we say کہ short run میں temporary shifts ہیں, overall economy will come back to the full employment level of output. لیکن اس hypothesis میں ہم یہ کہتے ہیں کہ when economy is moving away from the full employment level of output, it can leave scars on its face. کہ اگر لوگ unemployed ہوتے ہیں temporarily تو کیا ہوگا, when the economy starts moving toward the full employment level of output, تو وہ ورکر جو لیڈ آف ہو گئے ان کی ورک ہیبٹس چینج ہو جاتی ہیں. دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ اتنے افیکٹو نہ رہیں جتنے کہ وہ پہلے تھے. ایک اور سینیریو بھی ہے کہ جس میں ہم یہ بات کرتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے بھی چند ایک لیکچرز میں ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس لیبر یونین اینڈ دی ایفیشنسی ویجز اینڈ دی ادر گروپس جو ہیں, they try to keep the wages at a higher level. اور یونین کے کنٹیکس میں میں بات کی تھی کہ ہماری لیبر جو ہے can be divided into two groups. One insider and the other is the outsider. Insiders وہ گروپ ہے جو کہ آلریڈی جاب میں ہے. تو جب شارٹ رن میں ٹیمپریرلی انمپلائمنٹ لیول بڑھتا ہے تو ہمارے یہ جو انسائڈر ہیں they do have the jobs. Outsiders they are outside the job market in the sense they do not have the jobs. اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس انسائڈرز جو ہیں they are there, they will try to grab higher wages for themselves and they will try to bar these outsiders to come back and enter back into the workforce. تو یہ جو ہمارا hysteresis جو ہے, it is an alternative hypothesis to the natural rate adjustment hypothesis, کہ جس میں نیچرل ریٹ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ temporarily economy can move away from the full employment level of output, لیکن finally it will come back. But this hypothesis say in this process of moving away from the full employment and coming back is not that simple because it can leave scars on the economy. تو یہ تو تھا بیسیکلی ہمارا آج کا لیکچر. تو اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر کنکلوڈ کروں, آئی ووڈ لائک ٹو سمرائز کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا ٹاپکس جو ہیں وہ کور کیے. آج کے لیکچر میں بیسیکلی وی ٹاکڈ اباؤٹ دی شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو اینڈ وی سیڈ دیئر آر ویریس تھیوریز جو کہ شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو کو ایکسپلین کرتی ہیں. اوور آل ہم نے کہا کہ وی کین سم اپ دیز تھیوریز انٹو 3 مین گروپس. ان میں ایک تھیوری جو ہے وہ دیٹ از آف دی اسٹیکی ویجز, اور اسٹیکی ویجز میں ہم نے یہ کہا کہ ریئل ویجز اینڈ دی آؤٹ پٹ لیول دے آر نیگیٹیولی ریلیٹڈ. پرائس کے بڑھنے سے جب ریئل ویج کم ہوتی ہے تو اس سے ورکرز جو ہیں زیادہ ہائر ہوتے ہیں اور آؤٹ پٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. لیکن دوسری جو تھیوری تھی ہماری دیٹ واز اباؤٹ دی امپرفیکٹ انفارمیشن تھیوری. اس میں بھی فائنلی ہم نے یہی کہا کہ دیر از اے پازیٹیو ریلیشن شپ بٹوین دی پرائسز اینڈ دی آؤٹ پٹ ان دا فائنل ورژن. لیکن اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس جو پروڈیوسر ہے وہ ایک سنگل آؤٹ پٹ یا پروڈکٹ پروڈیوس کرتا ہے, جبکہ وہ پروڈیوسر جو ہے ہی اور شی کنزیومز مینی گڈس.
he or she has full information about the product he or she is producing, but doesn't have the full information about the rest of the products or all the products which he or she is consuming. Therefore, how much to supply in the marketplace or how much to produce is dependent on the relative prices. اور ہم نے یہ کہا کہ جب relative prices بڑھتی ہیں تو یہ زیادہ سپلائی کر دیتا ہے. There is a positive relationship between the price level and the output level. دوسری طرف جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تھرڈ سینیریو ہے which is of the sticky prices, تو sticky prices میں بھی the final version جو ہے it boils down to the same equation. اور وہ same equation was کہ where we say کہ P is equal to PE plus beta times Y minus Y bar. اور اس میں we are talking about a positive relationship between prices and the output level. اس کے بعد we talked about the Phillips curve. Phillips curve میں ہم نے کہا کہ there is a trade-off between inflation and unemployment in the short run. اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ اگر policy makers they try to control inflation, they want to reduce it, then it comes at the cost of higher unemployment. Or if they want to control or decrease the unemployment level, then it will come at the cost of the higher inflation rate. لیکن وہ relationship again ہم نے یہ کہا کہ Phillips curve جو ہے it is based on three things. کہ ہماری rate of inflation pi is equal to the expected inflation pi E plus beta times the cyclical unemployment, which is the actual employment minus the natural rate of unemployment and plus the supply shock V. یہ تینوں ویریبلس مل کے ہمارا ریٹ آف انفلیشن کو ڈٹرمن کرتے ہیں. اب اگر اکانومی از آپریٹنگ ایٹ دی فل امپلائمنٹ لیول آف آؤٹ پٹ تو اس صورت حال میں ہمارے پاس انفلیشن اور ان امپلائمنٹ جو ہے دے ول بی نیگیٹولی ریلیٹڈ. اور اس کو اگر ہم گرافیکلی بھی ڈرا کریں, if we take the inflation on one axis and unemployment on the other axis, so we get a downward sloping Phillips curve. اور اس میں اگر ہم لے لیں expected inflation plus V کو in the form of the inflation and then unemployment کو x axis کے اوپر, then we come down to the same downward sloping Phillips curve. اس میں ہم نے یہ کہا کہ sacrifice ratio جو ہے وہ میئر کرتی ہے کہ کتنی پرسنٹیج انفلیشن کو کم کرنے کے لیے ہمیں کتنی پرسنٹیج جی ڈی پی جو ہے اس کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اوکنس لا کے مدد سے وی کین آلسو سی کہ اگر ہم ان امپلائمنٹ کم کرنا چاہیں تو اٹ کمز ایٹ وٹ کاسٹ ان ٹرمز آف دی ریڈکشن ان جی ڈی پی. اور اس کے بعد پھر ہم نے بات کی اڈیپٹیو ایکسپیکٹیشن کی اور ریشنل ایکسپیکٹیشنس کی. اڈیپٹیو ایکسپیکٹیشن میں ہم نے یہ کہا کہ فیوچر ایکسپیکٹیشن آف انفلیشن از based on the current expectation of actual inflation rate in current time period. کہ اگر ہم اس adaptive expectation ہی کی hypothesis کو believe کرتے ہیں then there is an inflation inertia. کہ inflation will continue forever unless کہ there is an external shock. On the other hand we have the rational expectation people. Rational expectation people میں people try to collect full information about the fiscal and monetary policy اور اس انفارمیشن کی وجہ سے اگر گورنمنٹ جو ہے وہ پالیسی اناؤنسمنٹ کرتی ہے فار ڈیکریزنگ انفلیشن اینڈ ڈیسائڈ کہ وٹ از دی آبجیکٹو تو دین ڈس انفلیشن جو ہے دیٹ بیکمز پین لیس. تو یہ تو تھا بیسیکلی ہمارا آج کا لیکچر. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اے نیو ٹاپک آف دی گورنمنٹ ڈیٹ اینڈ دی گورنمنٹ بجٹ ڈیفیسٹس. تو آج کے لیے ڈاکٹر طالت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.